اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر کیے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا بیان ہوا، کفار کا بیان ہوا، منافقین کا بیان ہوا، پھر ان کے احوال ذکر کیے تاکہ جو سعادت مند انسان ہے ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو جائے اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ سے تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت ہے اور اطاعت الہی ہے۔ اب یہاں پر یا ایھا الناس سے تمام انسانوں سے خطاب ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ بندہ رب کی عبادت کرے، اور پھر یا ایھا الناس کہہ کر یہ ہر فرد کے لیے خطاب ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ منافق ہے، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی دعوت ہے۔ مسلمان کے لیے جب عبادت کا حکم ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ اپنی عبادت میں اضافہ فرمائے، اضافہ کرے۔ کافر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایمان لا کر عبادت کرے۔ منافق کے لیے یہ حکم ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنا نفاق چھوڑ کر سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جائے۔ اب رہا یہ کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کو کہتے ہیں، یعنی تعظیم کی وہ ایک پیک لیول کو کہتے ہیں کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو عبد خیال کرے اور جس کی تعظیم کر رہا ہے اس کو معبود خیال کرے۔ یہ چیز ہے جو تعظیم میں فرق کرنے والی ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ جب ہم ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ تو ہم اپنے رب کے حضور بھی باندھتے ہیں۔ ہمارے سامنے استاد، پیر یا کوئی معزز بندہ آئے تب بھی ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو وہ کون سا عمل ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے یہ عبادت ہے اور یہ تعظیم ہے؟ وہ ہے انسان کا اعتقاد، کہ جس تعظیم میں یہ اعتقاد ہوگا کہ میں عبد ہوں اور سامنے جس کی تعظیم کی جا رہی وہ معبود ہے، یہ چیز اس کو فرق کر دیتی ہے۔ یہ تعظیم عبادت ہے اور یہ تعظیم محض تعظیم ہے۔ اب اسی بات سے لوگ دھوکہ کھا گئے کہ لوگ عبادت اور تعظیم کے مطلب کو نہ سمجھے۔ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو معاذ اللہ عبادت قرار دے دیا۔ دھوکہ کھا گئے، بھی دیکھو ہاتھ تو کسی اور کے سامنے نہیں باندھے جا سکتے کہ ہم اللہ کے لیے باندھتے ہیں، تو وہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہی نہیں جانتے۔ تو یہ جب فرق نہیں کریں گے تو آپ کسی بھی تعظیم کو آپ عبادت قرار دے دیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ فرق آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ اور پھر اس آیت میں یہ فرمایا کہ وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ صفت بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں فرمایا کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، کیونکہ عمومی طور پر بندہ اپنے
پچھلوں کے راستے پر چلتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے پہلے تھے ہم بھی ویسے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن بڑوں کے پیچھے تم چلنا چاہتے ہو ان کا خالق بھی رب ہی ہے، ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے، تو لہٰذا ان پر بھی یہی لازم تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تم پر بھی یہی لازم ہے۔ اور پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس عبادت کا فائدہ بندے کو ہی ہے، یہ اللہ اپنے فائدے کے لیے عبادت نہیں کروا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کو عبادت کی حاجت نہیں، عبادت کی حاجت بندے کو ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ستھرا کرنے کے لیے، اپنے آپ کے اندر کی میل کو اور باہر کو ہر اعتبار سے پاک صاف کرنے کے لیے اور بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے عبادت کرنی ہے، اس کا اللہ کو فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ فرمایا کہ وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ تو اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا کہ مخلوق کو عدم سے وجود لانے والا اللہ ہے، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین سے مخلوق کو رزق مہیا کرنے والا اللہ ہے، آسمان سے بارش برسانا اور پھر زمین سے نباتات اگانا، یہ سب اللہ ہی کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو احسانات ہیں، بندے کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، کسی بھی اعتبار سے بندہ اپنے رب کی نعمت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ جو انسان کو براہ راست پہلی نظر میں ہی نظر آتی ہیں، کہ یہ آسمان، یہ زمین اور یہ بارش، یہ ہمارے کھانے پینے کا سامان، یہ سارا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو جس رب نے اتنا دیا، اتنا کچھ دیا، تو ہم کیوں نہ اس کی پیروی کریں؟ تو بندے کو نعمتیں بتا کر اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ تو اس ذات کی ناشکری کرتا ہے، اس ذات کے اگینسٹ جانا چاہتا ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، پھر تمہیں پیدا کر کے تمہارے لیے اتنی نعمتوں کا سامان کیا۔ تو ایسا کرنا تو یہ انتہائی کو کمینہ شخص ہوگا کہ جو یہ حرکت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مانا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عبادت کرنے اور اللہ کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔